اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور LV چینل میں آپ کا ویلکم ہے۔ دوستو، آج ہم پاکستان کے ایک مشہور شاعر ساگر صدیقی کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے۔ ساگر صدیقی کے والد نے ساگر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد میں کر دی تھی، جو کامیاب نہ ہوئی۔ لیکن ساگر اپنے گھر کی تمام آسائش و آرام چھوڑ چھاڑ کر داتا کی نگری رہنے لگا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساگر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشئیوں کے جھرمٹ میں ساگر مل ہی گیا۔ اس نے ساگر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو، ساگر نے کہا۔ بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساگر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنی نہ چھوڑی۔ میری غربت نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں، محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری غزل تھی۔ یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ شاعر بولے، جناب علی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، لکھنے والا یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دنگ رہ گئے۔ اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے ہی پتہ نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس کی غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب علی، اس درد بھرے شاعر کو ساگر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساگر صدیقی صاحب کا پتہ پوچھا تو کسی نے بتایا کہ جناب علی وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساگر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساگر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش گاہ؟ کون سا شاعر؟ ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارے کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ دیکھیں، سامنے پڑا ہے، چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساگر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساگر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساگر کی کسی سے نہیں بنتی، اس لیے ساگر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساگر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساگر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیے غموں کو بھول گئے۔ بہرحال بے پناہ اسرار کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساگر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساگر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساگر صدیقی صاحب کی حالت ذات دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساگر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساگر صدیقی نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ کھینچ لیا،
جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھا پاکستان کے ایک شاعر ساگر صدیقی صاحب کا قصہ جو ہم نے آپ کو سنایا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔